اسماعیل رہٹ کے قریب آم کے درخت کے نیچے بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غلام حیدر باغ کے کونے سے نمودار ہوا اور کدال زمین پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اسماعیل ذرا بیلوں کو ہانکتے رہو، ابھی آدھا کھیت باقی ہے اور اس کے بعد باغ کو پانی بھی دینا ہے۔ اسماعیل نے حقے کی نئے غلام حیدر کی طرف پھیر دی اور اٹھ کر سست رفتار بیلوں کو 2-4 سانٹے رسید کیے اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ غلام حیدر نے چند کش لگانے کے بعد کہا، تھوڑی دیر بعد کیاری بھی دیکھا نا۔ اسماعیل نے سوال کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا مجید کا پتہ کر رہا ہوں، کل ماسٹر نے پٹواری کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ 2 دن سے پھر غیر حاضر ہے، آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ آج بھائی جان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھانا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے اس کے باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بھائی جان آج آئیں گے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کا نوکر ابھی آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ شام تک آ جائیں گے، 10 دن کی چھٹی ملی ہے، تو اس دفعہ وہ سلیم کو مدرسے میں داخل کروا کے جائیں گے، یہ اچھا ہوگا، شاید اس کے ساتھ مجید کو بھی پڑھنے کا شوق ہو جائے۔ سلیم نے اسکول کے متعلق اب تک یہی سنا تھا کہ وہاں بچوں کو بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ اس کے چچا حیدر اور اسماعیل نے اپنے بچپن میں متواتر 4 سال ماسٹروں کی مار کھائی تھی۔ گاؤں کے لوگ گرمیوں میں درختوں کی چھاؤں میں اور سردیوں میں الاؤ کے گرد بیٹھ کر جب پرانے وقتوں کی باتیں کرتے تو چچا اسماعیل اور غلام حیدر کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آ جاتا۔ وہ خود اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کر ان کی پیٹھ پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی مجید اور گاؤں کے دوسرے لڑکے بھی اسے اسکول سے واپس آ کر بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ مجید 2 سال سے پہلی جماعت میں تعلیم پا رہا تھا۔ وہ سلیم کے بڑے چچا غلام حیدر کا بیٹا تھا۔ وہ درخت پر چڑھنے، پانی میں تیرنے اور کھیل کود میں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن سلیم حیران تھا کہ اس کے باوجود ماسٹر اس پر رحم نہیں کرتا۔ سلیم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے۔ اگر چچا غلام حیدر کا بس چلتا تو وہ مجید کو اس کی مرضی کے خلاف اسکول جانے پر مجبور نہ کرتا، لیکن سلیم کا والد اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور وہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ دادا کے بعد خاندان میں سب سے زیادہ اسی کا حکم مانا جاتا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تحصیلدار بن چکا تھا۔ سلیم نے جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں سنی تھیں، لیکن اسکول ماسٹر اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک شے کا نام تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ جسے چاہے مار سکتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ بچوں کو ماسٹروں سے نجات دلانے کی اس کے نزدیک یہی ایک صورت تھی، لیکن اب وہ خود اسکول جا رہا تھا۔ اب سارے گھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ ماں نے اس کے لیے نئے کپڑے اور نئے بوٹ منگوا رکھے تھے۔ اس کی چچیاں، پھوپھیاں اور بہنیں سب خوش تھیں، اور خاندان میں صرف ایک دادی تھی جسے اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا۔ صرف اس نے کہا تھا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ماسٹر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ علی اکبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں کسی نے یوں ہی ڈرا دیا ہے۔ ماسٹر اچھے بچوں کو نہیں مارا کرتے، صرف وہی بچے پٹتے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ میں بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی مار نہیں کھائی۔ استاد اچھے لڑکوں کو تو پیار کرتے ہیں۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم دل لگا کر پڑھو۔ تم ساری عمر کھیل کود میں تو نہیں گزار سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بڑے آدمی بنو، تمہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔ اس اسکول کے بعد تم شہر کے بڑے اسکول میں جاؤ گے، پھر کالج جاؤ گے، پھر تمہیں بہت دور ولایت جانا پڑے گا۔ جب سلیم نیچے اتر کر بستر پر لیٹ گیا تو اس کی ماں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اسے تسلی دینے آئی۔ اس نے کہا، بیٹا ماسٹر تمہیں نہیں مارے گا، میں تمہیں روز کا سبق یاد کراؤں گی، تمہیں وقت پر اسکول بھیج دیا کروں گی، تمہیں صاف ستھرے کپڑے پہنایا کروں گی۔ اس کے باوجود اگر اس نے تمہیں پیٹا تو تمہارا باپ اس کی مرمت کرے گا۔ سلیم کو اپنے مستقبل کے متعلق کافی اطمینان ہو چکا تھا۔ بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی بنوں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے، وہ کیا مجبوری ہے جس کے لیے اسے پہلے ساتھ والے گاؤں کے اسکول، پھر اس سے دور شہر کے اسکول، اور اس کے بعد کہیں بہت دور جانا پڑے گا۔ ماسٹر جی حقہ پیا کرتے تھے، کھانسا کرتے تھے اور بچوں کو پیٹا کرتے تھے۔ انہیں زندگی کی ہر تلخی گوارا تھی، لیکن بچوں کا بولنا
ان کا ہنسنا اور ادھر ادھر دیکھنا ان کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ محکمہ تعلیم کی 20 سالہ خدمت نے انہیں اس دنیا میں مسکرانے اور ہنسنے والی انسانی صورتوں سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ انہوں نے 15 یا 20 روپے ماہوار تنخواہ پر ملازمت شروع کی تھی اور انہیں 1 روپیہ فی سال کے حساب سے ترقی مل رہی تھی، لیکن اس ترقی کے مقابلے میں ان کا جسمانی اور ذہنی انحطاط کہیں زیادہ تیز تھا۔ جب انہوں نے ملازمت شروع کی تو وہ تنہا تھے، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی اور اب وہ 6 بچوں کے باپ تھے۔ یہ گاؤں جس میں پرائمری اسکول تھا سلیم کے گاؤں سے قریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ ارد گرد کے 5-6 دیہات کے لڑکے یہاں تعلیم پاتے تھے اور ان کی مجموعی تعداد 60 کے لگ بھگ تھی۔ مجید اگرچہ دوسری جماعت میں تھا، تاہم وہ 3 سال سے اسکول میں داخل تھا۔ ان کے لحاظ سے اسکول میں صرف 6-7 لڑکے اس سے بڑے تھے، لیکن داؤد کے سوا سب اس سے خوف کھاتے تھے۔ داؤد دوسرے گاؤں کے تیلی کا لڑکا تھا اور اس کے باپ نے اسے اس وقت تعلیم دینے کی ضرورت محسوس کی تھی جب وہ 10 برس کا ہو چکا تھا۔ اب وہ 4تھی جماعت میں تھا اور ماسٹر کی غیر حاضری میں تمام اسکول کے بچوں پر تھانے داری کیا کرتا تھا۔ داؤد جتنا بڑا تھا اسی قدر کن ذہن تھا۔ 4تھی جماعت میں وہ 2 بار فیل ہو چکا تھا، لیکن ماسٹر جی کو خوش رکھنے کے لیے وہ گاؤں سے ان کے لیے اپلے لاتا، ان کے گھر میں پانی بھرتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ماسٹر جی گھر گئے ہوئے تھے اور داؤد لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اس کی پگڑی سر سے گر کر اس کی گود میں پڑی ہوئی تھی۔ لڑکے اپنی پگڑیوں کے کوڑے بنا کر کھیلنے لگے۔ مجید اس دن ٹوپی پہن کر آیا تھا۔ اس نے چپکے سے داؤد کی پگڑی اٹھا لی اور کوڑا بنا کر بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گیا۔ جب داؤد کی آنکھ کھلی تو تمام لڑکے اپنی اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے، لیکن مجید کو اسکول میں داخل ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی گزرا تھا اور مدرسے میں اسے داؤد کے اختیارات کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے کوڑا داؤد کی طرف پھینک دیا اور کہا، یہ لو اپنی پگڑی۔ میری پگڑی؟ داؤد ہی کہتا ہوا کوڑا اٹھا کر مجید کو مارنے لگا۔ چند کوڑے کھانے کے بعد مجید نے اس کا دوسرا سرا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بلاخر داؤد نے اسے زور سے دھکا دے کر گرایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجید کے سر اور پیٹھ میں کافی چوٹ آئی، لیکن وہ جلد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ داؤد اب چند قدم دور کھڑا کہہ رہا تھا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اب میں تمہارا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ مجید نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک تختی اٹھائی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب کہاں جاؤ گے؟ داؤد نے اپنے ہاتھوں پر اس کا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن تختی کا کنارہ اس کی کلائی پر لگا۔ مجید نے نیچے جھک کر اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر 2-3 وار کر دیے۔ داؤد میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لیکن مجید اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اب قریباً تمام لڑکے مجید کی حمایت پر تھے۔ داؤد کی ہوا اکھڑ چکی تھی اور وہ بدحواس ہو کر مجید کے آگے آگے اسکول کی 4 دیواری کے اندر بھاگ رہا تھا۔ ادھر لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر کسی لڑکے نے آواز دی، ماسٹر جی آ گئے۔ لڑکے بھاگ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مجید ماسٹر جی کو دیکھ کر داؤد پر آخری سر لگاتے لگاتے رک گیا۔ ماسٹر جی نے آتے ہی گرج کر کہا، مجھے گھر میں تمہارا شور سنائی دے رہا تھا۔ داؤد، تم انہیں چپ نہیں کراتے؟ میں نے تمہیں مانیٹر کس لیے بنایا ہے؟ پیشتر اس کی کہ داؤد کوئی جواب دیتا، ماسٹر جی کی نگاہ مجید پر پڑی اور انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، اس کا کرتا کس نے پھاڑا ہے؟ اور اس کی گال بھی سرخ ہے، اسے کس نے مارا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ایک لڑکے نے ہمت کر کے کہا، ماسٹر جی، مجید اور داؤد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ماسٹر جی نے کچھ اور پوچھے بغیر 2-3 چھڑیاں داؤد کے رسید کر دیں۔ تیلی کے بچے، تجھے بچوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ماسٹر جی کی غلط فہمی نے داؤد کو دنیا کا مظلوم ترین آدمی بنا دیا تھا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، ماسٹر جی، ان لڑکوں سے پوچھئے، میں نے اس کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن اس نے مجھے تختی سے مارا ہے۔ تمہیں مجید نے مارا ہے؟ داؤد نے اپنے ہونٹ بھیجتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے پاجامے کے پائچوں پر اٹھا کر پنڈلیوں پر ضربوں کے نشان دکھا دیے۔ ماسٹر جی نے کہا، آخر تیلی نکلے نا۔ مجید نے کہا، ماسٹر جی، میں نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ داؤد کے زخم مجید کی قمیض کی تلافی کرنے کے لیے کافی تھے۔ ماسٹر جی نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجید اور داؤد ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ اسکول میں دوسرا لڑکا جس سے داؤد مروب ہو چکا تھا، موہن سنگھ تھا۔
मोहन सिंह का बाप न सिर्फ इस गांव का जिम्मेदार था, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत से देहात में भी उसकी जमीनें थीं। गांव में उसका कलानुमा मकान था। मोहन सिंह 8 साल की उम्र में भी नौकर के कंधे पर सवार होकर स्कूल आता था। वो गांव के हर लड़के को गालियां देना अपना पैदाइशी हक समझता था। चुनाचे एक दिन उसने दाऊद को भी गाली दी। दाऊद ने जवाब में उसे एक चपत रसीद कर दिया। मास्टर कहीं गया हुआ था। मोहन सिंह रोता हुआ घर पहुंचा और अपने बाप के 2 नौकर साथ ले आया। वो दाऊद को पकड़ के स्कूल से बाहर ले गए, उसे बुरी तरह पीटा। दाऊद का बाप सरदार जी के पास ये शिकायत लेकर गया कि आपके नौकरों ने मेरे बेटे को पीटा है। सरदार साहब उस वक्त शराब के नशे में थे। उनके लिए सिर्फ ये जानना काफी था कि ये शख्स दाऊद का बाप है और दाऊद ने उनके फर्जंदे अर्जुमन की गाली का जवाब थप्पड़ से दिया है। चुनाचे उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि जूतों से इसकी मरम्मत करो। इसके बाद दाऊद को जिंदगी की उन मजबूरियों का एहसास हुआ जो हर शख्स को गाली का जवाब थप्पड़ की सूरत में देने की इजाजत नहीं देती। चंद दिनों में सलीम स्कूल के माहौल से मानूस हो गया। उसके लिए ये बात इत्मीनान का बायस थी कि मास्टर जी बच्चों को बिलावजह नहीं मारते, बल्कि वो शोर मचाने, सबक न याद करने और गैर हाजिर रहने वालों को सजा देते हैं। सबक याद करना और तख्ती लिखना उसके लिए मामूली बात थी, लेकिन दिन के 6-7 घंटे इस तंग माहौल में सर झुकाकर बैठना उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा थी। सलीम आम बच्चों से बहुत ज्यादा ज़हीन था। 6 माह में उसने पहली जमात पास कर ली और मास्टर जी ने उसे दूसरी जमात के बच्चों के साथ बिठा दिया। इब्तिदा में उसने मजीद की तरगीब पर चंद दिन गैर हाजिर रहने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी बड़ी जमात के लड़कों को उनके गांव भेज दिया करते थे और घर के आदमी उन्हें किसी खेत या बाग से तलाश करके स्कूल छोड़ दिया करते थे। तलाश के बाद सलीम को छोटा समझकर मामूली डांट डपट के बाद माफ कर दिया जाता, लेकिन मजीद की खूब मरम्मत की जाती। मजीद का बाप उन्हें मास्टर जी के सुपुर्द करते हुए कहता, मास्टर जी, सलीम अभी बच्चा है, ये सारा कसूर मजीद का है। गैर हाजिर रहने की चंद नाकाम कोशिशों के बाद सलीम ने मजीद के मशवरों पर अमल करना तर्क कर दिया। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। लड़के मदरसे के सहन में खड़े ऊपर बादलों की तरफ देख रहे थे। मगरिब से उठने वाली घटा की रफ्तार काफी तेज थी। ताहम बच्चों को यह खदशा था कि अगर मास्टर जी की आमद से पहले बारिश शुरू ना हो गई तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। दाऊद मास्टर जी का हुक्का उठाए अंदर दाखिल हुआ और लड़कों के चेहरों पर मायूसी छा गई। दाऊद ने अंदर जाकर हुक्का मास्टर जी के चबूतरे पर रख दिया और बाहर निकलकर घंटी बजा दी। लड़के कतारें बांधकर सहन में खड़े हो गए और दाऊद के हुक्म से तराना शुरू हुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लेकिन कम से बच्चों को ये मालूम न था कि शम्मा की जिंदगी क्या होती है। वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिलों में फकत एक ही तमन्ना थी, और वो ये कि बारिश हो जाए और मास्टर जी घर से अपने हुक्के का पीछा न करें। लेकिन मास्टर जी आ गए। वो पटवारी के साथ बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दोनों फाटक पर रुक गए। दुआ खत्म हुई। मास्टर जी के हुक्म से दाऊद अंदर से हाजिरी का रजिस्टर उठा लाया। आम हालात में मास्टर जी अपने चबूतरे पर बैठकर हुक्के के 2-4 कश लगाने के बाद हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने सहन में खड़े खड़े हाजिरी ली। मास्टर जी ने हाजिरी लेते लेते आसमान की तरफ देखा। 1-2 बूंदें उनके रजिस्टर पर गिरी और उन्होंने जल्दी से हाजिरी खत्म करके रजिस्टर दाऊद के हाथ में दे दिया। मजीद ने सलीम के बाजू पर चुटकी ली और उसने एक लड़के के पीछे मुंह छुपाकर बुलंद आवाज में कहा, छुट्टी छुट्टी। दूसरे कोने से किसी और लड़के ने उसकी तकलीद की और तमाम लड़के नारे लगाने लगे, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अगर मास्टर जी के दिमाग पर मौसम के खुशगवार असरात ना होते तो वो शायद डंडा उठा लेते या उन्हें कान पकड़ने का हुक्म सादिर फरमाते, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इसके साथ ही लड़कों के नारे और ज्यादा बुलंद हो गए। मास्टर जी ने पटवारी की तरफ देखा। पटवारी ने कहा, मास्टर जी, आज आम खाने का दिन है। मास्टर जी ने फिर लड़कों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बहुत नालायक हो। अच्छा जाओ, लेकिन कल कोई गैर हाजिर ना रहे। लड़की स्कूल से निकलकर गांव से बाहर एक जोहड़ के किनारे जमा हो गए। गदले पानी का ये जोहड़ एक छोटे से बरसाती नाली के शफाफ पानी से भर चुका था। थोड़ी देर पानी में तैरने और गौते लगाने के बाद लड़कों ने कबड्डी खेलना शुरू कर दी।
اسکول والے گاؤں کے لڑکے تعداد میں زیادہ تھے اور باہر کے دیہات سے آنے والے لڑکوں کی تعداد تھوڑی تھی، اس لیے فریقین کی تعداد برابر کرنے کے لیے اسکول والے گاؤں کے چند لڑکے باہر سے آنے والے لڑکوں کی طرف ہو گئے۔ داؤد اور مجید کو کھیل میں شریک کرنے سے تمام لڑکے گھبراتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ مجید ایک طرف ہوگا اور داؤد اس کے مخالف کھیلے گا۔ مجید کو جوہر کے کنارے خیردین کے گدھے نظر آ گئے اور وہ داؤد کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف چل دیا۔ سلیم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو مجید؟ اس نے کہا، تم کھیلو سلیم، ہم ابھی آتے ہیں۔ مجید کی غیر حاضری میں سلیم اپنی طرف کے کھلاڑیوں کا لیڈر تھا، دوسری طرف اس کا مد مقابل موہن سنگھ تھا۔ کبڈی کی ابتدا موہن سنگھ نے کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی مخالف ٹیم کے ایک لڑکے کو ہاتھ لگا کر چلا گیا۔ اس کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلاب سنگھ کبڈی کے لیے نکلا اور ایک لڑکے کو پچھاڑایا۔ موہن سنگھ دوبارہ ایک لڑکے کو چھو گیا۔ پھر سلیم کی باری آئی اور وہ اپنے مد مقابل کو پچھاڑ کر توازن پورا کرایا، لیکن تھوڑی دیر میں سلیم نے محسوس کیا کہ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آتا ہے تو اس کے اپنے گاؤں کے لڑکوں میں سے کوئی اسے پکڑنے کی جرات نہیں کرتا۔ گلاب سنگھ نے سلیم کے کان میں کہا، سلیم، لڑکے موہن سنگھ سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو اس کے باپ کے نوکر انہیں ان کے گھروں میں جا کر پیٹ آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے آدھے ساتھیوں کو بٹھا دیا ہے۔ یہ جلال، رام لال اور بشیر بھی ڈرتے ہیں۔ سلیم نے کہا، ابھی جلال، تم موہن سنگھ سے ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جب میں کبڈی کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اب کی بار میں اس کی خبر لوں گا۔ سلیم کو یوں بھی اس سے نفرت تھی۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ موہن سنگھ نے داؤد کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا اور اپنے باپ سے داؤد کے باپ کی بے عزتی کروائی تھی، وہ اسے بہت حقیر سمجھتا تھا۔ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آیا تو سلیم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس کے جواب میں سلیم کا ہاتھ اس کی گردن پر لگا۔ اس نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر 2 ہتھوڑی ماری اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ موہن سنگھ نے گرتے ہی کبڈی کبڈی کے بجائے گالیوں کی گردان شروع کر دی۔ یہ دونوں کے لیے نیا تجربہ تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھ کھیل کود میں کسی نے آج تک اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جرات نہیں کی تھی اور سلیم کو کسی نے گالی نہیں دی تھی۔ دونوں گتم گتا ہو چکے تھے۔ موہن سنگھ نیچے گر کر بھی گالیاں دے رہا تھا اور سلیم ہر گالی کے جواب میں اسے ایک مکہ رسید کر دیتا تھا۔ ایسی حالت میں ذمہ دار کے صاحبزادے کی مدد کرنا اس کے گاؤں کے غریب لڑکوں کے لیے ایک مجبوری تھی۔ 5-6 لڑکے سلیم پر پل پڑے، لیکن گلاب سنگھ اور بشیر نے بھاگ کر اپنی تختیاں اٹھا لی۔ باہر کے دیہات کے 3 اور لڑکے سلیم، گلاب سنگھ اور بشیر کے طرفدار بن گئے۔ جلال حسب عادت اپنا بستہ اٹھا کر پوری رفتار سے اپنے گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ سلیم نے کھیت کی چکنی مٹی اٹھا کر موہن سنگھ کے منہ پر تھوک دی اور اسے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ سلیم کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، اب یہ بھاگ نہ جائیں، انہیں گھیر لو۔ اتنی دیر میں رام لال جوہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر دہائی دے رہا تھا، داؤد، مجید، لڑائی ہو گئی، دوڑو دوڑو۔ وہ گدھوں پر ڈنڈے برساتے چلے آ رہے تھے۔ سلیم اور اس کے ساتھی مشورہ کرنے کے بعد اچانک اس طرف ٹوٹ پڑے جدھر موہن سنگھ کھڑا تھا۔ سلیم کا رخ موہن سنگھ کی طرف تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا۔ اس نے بھاگ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اتنی دیر میں مجید اور داؤد پہنچ چکے تھے اور موہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو کان پکڑنے کا حکم دے چکے تھے۔ ایک لڑکے نے کہا، سلیم، اب تم بھاگ جاؤ، موہن سنگھ تم سے مار کھا کر گیا ہے، وہ اپنے باپوں اور نوکروں کو لے کر آئے گا۔ بھاگنے والے ڈرپوک ہوتے ہیں، اس نے غصے سے لال پیلا ہو کر جواب دیا۔ مجید نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، دیکھا داؤد، میرا بھائی ہے نا آخر۔ مجید کے مشورے پر لڑکوں نے اپنے بستے اٹھا کر پاس ہی گنے کے ایک کھیت میں چھپا دیے اور جوہر کے کنارے بیٹھ گئے۔ مجید نے کہا، دیکھو، جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے، جب کوئی آئے گا میں خود اس کے ساتھ بات کروں گا۔ مجید نے اپنی پگڑی اتار کر اسے دوہرا کیا اور پھر کوئی 2 سیر گیلی مٹی لے کر اس کا گولا بنایا اور ایک سرے میں باندھ دیا۔ داؤد، جانتے ہو یہ کیا ہے؟
داؤد کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دیا، یہ ایک ہتھیار ہے، میں نے یہ چچا افضل سے سیکھا ہے۔ چچا افضل نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک ڈاکو کو اس کے گھوڑے سمیت گرا لیا تھا۔ کیسے؟ داؤد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مجید نے پگڑی کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے اپنے سر سے اوپر گھماتے ہوئے بولا، دیکھو اب یہ لاٹھی سے زیادہ خطرناک ہے، اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جائے تو وہیں گر پڑے گا۔ داؤد نے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری اور دونوں ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے کہا، ارے یہ تو بہت اچھا ہتھیار ہے، لیکن یہ مٹی نرم ہے، اگر اس کے بجائے۔ وہ اپنا فقرہ پورا کیے بغیر اٹھ کر ایک کنویں کی طرف بھاگا اور ٹوٹی ہوئی منڈیر سے 2 اینٹیں اٹھا لایا۔ اس نے ایک اینٹ اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کو دیتے ہوئے کہا، مٹی کے بجائے یہ ٹھیک ہے مجید۔ باقی لڑکے بھی اپنے اپنے لیے اینٹیں اٹھا لائے۔ تھوڑی دیر میں وہ سب اس جدید قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو چکے تھے۔ جب سلیم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو موہن سنگھ اور اس کے 3 نوکر گاؤں سے نکل کر جوہر کا رخ کر رہے تھے۔ موہن سنگھ کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور اس کے نوکروں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ داؤد نے کہا، مجید اس کالی پگڑے والے نے میرے باپ کو جوتے مارے تھے، اس کے ساتھ میں نمٹوں گا۔ مجید نے کہا، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جب وہ قریب آ گئے تو مجید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکروں نے جب دیکھا کہ ان بچوں کے پاس ان لاٹھیوں کا کوئی جواب نہیں تو اطمینان سے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا، موہن سنگھ کو کس نے مارا ہے؟ موہن سنگھ سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، مجھے اس نے مارا ہے۔ مجید نے کہا، تم انہیں کیوں لائے ہو؟ اپنے باپو کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ موہن سنگھ نوکروں کی طرف دیکھ کر پھر چلایا، یہ سلیم کا بھائی ہے اور یہ تمام لڑکے اس کے ساتھی ہیں، ان سب کو پکڑ لو۔ سلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، داؤد پر تمہیں اس لیے غصہ آتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے؟ موہن سنگھ کو میں نے مارا ہے اور جب بھی یہ گالی دے گا میں اسے ماروں گا۔ نوکر نے سلیم کو ڈرانے کی نیت سے لاٹھی اٹھائی، لیکن اس سے پہلے مجید کے ہاتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ پگڑی کے ساتھ تیزی سے گھومتی ہوئی اینٹ اس کی پسلی پر لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پسلی پر رکھ کر کرانے لگا۔ اتنی دیر میں مجید کے باقی ساتھی میدان میں آ چکے تھے۔ مجید کے مد مقابل نے اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے لاٹھی بلند کی، لیکن پیچھے سے گلاب سنگھ کی پگڑی کے ساتھ گھومتی ہوئی اینٹ اس کی گردن پر لگی اور اس کے ساتھ ہی مجید نے اس کی ٹانگ پر لاٹھی مار دی۔ مجید نے دوسری بار لاٹھی اٹھائی تو وہ بھاگ نکلا۔ وہ آدمی جس نے سب سے پہلے مجید سے چوٹ کھائی تھی اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 4 لڑکے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک اینٹ اس کے سر پر لگی اور وہ منہ کے بل لیٹ گیا۔ موہن سنگھ شکست کے آثار دیکھ کر چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم آنکھ بچا کر ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد اس کے قریب جا پہنچا۔ موہن سنگھ اس وقت خبردار ہوا جب وہ سلیم کی زد میں آ چکا تھا۔ جس لگانے سے پہلے اس کی ٹانگیں پگڑی کی لپیٹ میں آ گئیں اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ سلیم کے 2-4 گھونسے کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی پگڑی اور آدھی قمیض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ فتح حاصل کرنے والوں کو مال غنیمت میں 2 لاٹھیاں، 2 جوتے، 1 پگڑی اور پھٹی ہوئی قمیض کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگا۔ اس کے علاوہ ایک قیدی بھی تھا جسے داؤد نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ داؤد نے کہا، موہن سنگھ، اچھا قسم کھاؤ کہ تم پھر اسکول کے کسی لڑکے سے نہیں لڑو گے۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا کہو کہ تم بندر ہو۔ اس نے کہا، میں ایک بندر ہوں اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں اور میں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں۔ مجید نے اس کی پگڑی اس کے گلے میں باندھ دی اور کہا، شاباش میرے بندر، اب ناچ کے دکھاؤ۔ وہ بے بسی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکے شور مچانے لگے، اسے ناچنا نہیں آتا، اس نے جھوٹ بولا ہے، ماسٹر جی جھوٹ بولنے والوں کے کان پکڑواتے ہیں۔ داؤد نے کہا، اچھا کان پکڑو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کان پکڑ لیے۔ لڑکے اب مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مجید نے کہا، ارے بندر یوں نہیں، گلاب سنگھ تم اسے کان پکڑ کے دکھاؤ۔ گلاب سنگھ نے اس کے سامنے نمونہ پیش کر کے اسے اس سیدھے سادے مسئلے کی پیچیدگیوں کا احساس دلایا۔ وہ کان پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھی سردار جی کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تھوڑی دیر میں آدمیوں کا نیا جتھا لے کر پہنچ جائیں گے۔ جب اسے بہت زیادہ کوفت ہونے لگی
اور جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ چلا اٹھا، مجھے چھوڑ دو، سردار جی تھوڑی دیر میں گاؤں کے تمام آدمیوں کو لے کر آ جائیں گے، تم بھاگ جاؤ۔ لڑکے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ داؤد نے کہا، چلو مجید، گاؤں کے آدمیوں سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر تم لڑائی کرنا چاہتے ہو تو ایک لڑکے کو اپنے گاؤں بھیج دو۔ کسی نے پیچھے سے باروب آواز میں کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے اور کان پکڑنے والا اس آواز کو تائید غیبی سمجھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سلیم کا چچا افضل تھا اور اس کے ساتھ گلاب سنگھ کا باپ شیر سنگھ تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور لڑکوں کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ انہیں جلال نے بھیجا ہے۔ افضل اور شیر سنگھ نے جنگی قیدی کے چہرے پر سیاہی دیکھ کر قہقہا لگایا اور بچوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کے جواب میں سلیم نے ساری سرگزشت سنا دی۔ افضل اور شیر سنگھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شیر سنگھ نے کہا، چرن سنگھ بڑا کمینہ ہے، یہ دوسروں کے بچوں کو کیا سمجھتا ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔ افضل نے کہا، یہیں ٹھہرو، اب وہ زیادہ آدمی لے کر آئے گا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں سے آدمیوں کا شور و غوغا سن کر افضل اور شیر سنگھ چند قدم دور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ افضل اور شیر سنگھ کی موجودگی میں لڑکوں کو کوئی پریشانی نہ تھی، بے اطمینان سے کبڈی کھیل رہے تھے۔ موہن سنگھ کا باپ چرن سنگھ قریباً 10 آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ چیختے چلاتے اور گالیاں دیتے چلے آ رہے تھے۔ چرن سنگھ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ بھاگ نہ جائیں۔ چرن سنگھ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ گستاخ لڑکے اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے نوکروں کے ہاتھوں مار کھانے کے بجائے الٹا انہیں پیٹ ڈالا تھا۔ جب وہ کوئی 50 گز کے فاصلے پر تھے تو افضل اور شیر سنگھ جھاڑی کے عقب سے نکلے اور چند قدم آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ حملہ آوروں پر اچانک ایک سکوت طاری ہو گیا۔ ان کے بجائے اب لڑکے چلا رہے تھے۔ افضل نے لڑکوں کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور چرن سنگھ اس حرکت کو ایک اچھا شگون سمجھ کر چند قدم آگے بڑھا۔ اس نے کہا، چودھری افضل، ان لڑکوں نے میرے لڑکے اور میری نوکروں کو مارا ہے۔ افضل نے جواب دیا، اگر تمہارے لڑکے اور نوکروں نے لڑکوں کو اس قسم کی گالیاں دی تھیں جیسی تم ابھی دے رہے ہو تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ شیر سنگھ نے کہا، چرن سنگھ، ہمارا خیال تھا کہ تم اپنے گاؤں کے سارے آدمی لے کر آؤ گے، تمہارے بال سفید ہو گئے لیکن عقل نہ آئی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لڑکے کے سوا باقی تمام بچے لاوارث ہیں تو ان میں سے کسی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ چرن سنگھ نے پدویانہ انداز میں کہا، شیر سنگھ، تمہارے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں، لیکن ان لڑکوں نے میرے لڑکے کو بہت مارا ہے۔ شیر سنگھ نے کہا، تمہارے لڑکوں کو صرف 2 لڑکوں نے مارا ہے، ان میں سے ایک میرا لڑکا ہے اور دوسرا افضل کا بھتیجا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو گالیاں نہیں سکھائیں، لیکن گالیوں کو جواب دینا ضرور سکھایا ہے۔ افضل نے کہا، چرن سنگھ کو صرف بچوں پر غصہ آتا ہے۔ سلیم، گلاب، مجید، ذرا آگے ہو جاؤ، سردار جی اپنا غصہ نکال لیں۔ یہ تینوں لڑکے آگے بڑھ کر چرن سنگھ کے قریب کھڑے ہو گئے۔ چرن سنگھ انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا آپے سے باہر ہو گیا ہوتا، لیکن افضل اور شیر سنگھ کا معاملہ مختلف تھا۔ بالآخر جہاں طاقت نے جواب دے دیا وہاں عقل کام آئی۔ اس نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ موہن سنگھ نے تمہارے بچوں کو گالیاں دی ہیں تو میں خود اس کی مرمت کرتا۔ افضل نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، بچے اپنے باپ اور نوکروں سے گالیاں سیکھتے ہیں، اب جاؤ سردار جی، ہم تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے، یہ بچوں کا معاملہ تھا، کل یہ پھر ایک ہو جائیں گے۔ اگر تم اپنے لڑکے کے کہنے پر لوگوں کے ساتھ لڑتے پھرو گے تو اپنی عزت خراب کرو گے۔ اس کے بعد فریقین میں تھوڑی دیر تک مصالحانہ باتیں ہوتی رہیں۔ سردار چرن سنگھ افضل اور شیر سنگھ کو اپنے گھر کا پانی پلانے اور اپنے باغ کے آم کھلانے پر اصرار کر رہا تھا اور وہ معذرت کر رہے تھے۔ اگلے دن لڑکوں نے موہن سنگھ کے طرز عمل میں ایک غیر متوقع تبدیلی محسوس کی۔ لڑکے اسے کل کے واقعات سنا کر چھیڑ رہے تھے اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے پڑوس کے لڑکوں نے بتایا کہ اس کے باپ نے گھر پہنچ کر سارا غصہ اس پر نکالا تھا۔ افضل اور شیر سنگھ کے سامنے چرن سنگھ کا احساس مروبیت بلا وجہ نہ تھا۔ علاقے میں کسی کو بھی ان کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ ان کی دوستی اور بہادری کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں
دونوں 6-6 فٹ کے تنومند اور خوش شکل نوجوان تھے. دونوں کو کشتی لڑنے، گتکا کھیلنے اور گھوڑوں پر سواری کرنے کا شوق تھا. علاقے کے دیہاتی میلے افضل اور شیر سنگھ کے بغیر بے رونق سمجھے جاتے تھے. وہ میلوں میں جاتے، کشتی لڑتے، کبڈی کھیلتے اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی تو لٹ بازی بھی کر لیتے. افضل اور شیر سنگھ کے خاندانوں میں 3 پشتوں سے دشمنی چلی آتی تھی، لیکن ان 2 نوجوانوں کی دوستی نے ان کے خاندانوں کی پرانی رنجشیں مٹا دی. ان کی دوستی کی ابتدا بھی عجیب تھی. گاؤں میں مشہور تھا کہ افضل کی گھوڑی علاقے کی تمام گھوڑیوں سے زیادہ تیز بھاگتی ہے. شیر سنگھ کے پاس معمولی گھوڑی تھی. ایک دن شیر سنگھ اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ کھیت میں چارہ کاٹ رہا تھا کہ افضل اپنی گھوڑی بھگاتا ہوا قریب سے گزرا. شیر سنگھ اپنا کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر گھوڑی کی طرف دیکھتا رہا. اس کے بھائی بھی کام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. شیر سنگھ کے باپ اندر سنگھ نے کہا، کیا دیکھتے ہو شیر سنگھ؟ کیا تم نے گھوڑی کبھی نہیں دیکھی؟ شیر سنگھ نے کہا، باپو یہ گھوڑی بڑی اچھی ہے. اندر سنگھ نے کہا، افضل کو اس گھوڑی پر بڑا گھمنڈ ہے. اس نے تمہیں دکھانے کے لیے گھوڑی کو تیز کیا ہے. شیر سنگھ نے کہا، باپو ایک دن میں اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف جا رہا تھا. افضل میرے پاس سے گھوڑی کو سر پر دوڑاتا ہوا گزر گیا. وہ میری طرف مڑ مڑ کر دیکھتا اور ہنستا تھا. اندر سنگھ دارنتی زمین پر پھینک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنی چادر اٹھا کر کاندھے پر رکھتے ہوئے بولا، شیر سنگھ، افضل کا بھائی اگر تحصیلدار ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ میں تمہیں ایسی 10 گھوڑیاں خرید کر دے سکتا ہوں. میں آج ہی رقم کا بندوبست کرتا ہوں. چوتھے دن اندر سنگھ اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی گھوڑی خرید کر لے آیا. گاؤں میں پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ اندر سنگھ نئی گھوڑی خریدنے کے لیے گیا ہے اور اس کا بیٹا اسے افضل کی گھوڑی کے ساتھ بھگائے گا. چنانچہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں ان 2 گھوڑیوں کا مقابلہ ہوا. گھڑ دوڑ دیکھنے کے لیے اس گاؤں کے علاوہ دوسرے دیہات کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے. دوڑ شروع ہونے سے پہلے اندر سنگھ نے کہا، چودھری رحمت علی، خالی گھوڑے دوڑانے سے کیا فائدہ؟ کوئی شرط لگاؤ. رحمت علی نے جواب دیا، اب ہم دونوں کے بال سفید ہو گئے ہیں اندر سنگھ، شرط لگانا عقل کی بات نہیں. بس چودھری، گھبرا گئے؟ اسماعیل نے کہا، اگر شرط کا شوق ہے تو شیر سنگھ سے کہو افضل کے ساتھ شرط باندھ لے. اندر سنگھ نے کہا، شیر سنگھ لگاؤ افضل کے ساتھ پگڑی پگڑی کی شرط. افضل نے کہا، تم گھاٹے میں رہو گے. میں شیر سنگھ کی پگڑی کی عوض اپنی گھوڑی کی شرط لگاتا ہوں. اندر سنگھ نے کہا، اگر ہار گئے تو؟ افضل نے کہا، اگر ہار گیا تو گھوڑی تمہاری. گھڑ دوڑ شروع ہوئی. سواروں نے 1 میل کے فاصلے پر پیپل کے درخت کے اوپر سے چکر کاٹ کر آنا تھا. دوسری طرف گاؤں کے چند عمر رسیدہ آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے. درخت تک پہنچنے میں شیر سنگھ کا گھوڑا آگے رہا، لیکن واپسی پر افضل اس سے آ ملا. دوڑ ختم کرنے سے پہلے افضل شیر سنگھ سے ایک کھیت آگے نکل چکا تھا. اندر سنگھ غصے اور ندامت کی حالت میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا. شیر سنگھ کا چہرہ اترا ہوا تھا. اس نے افضل کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اور اپنی پگڑی اتارنے کے لیے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن افضل نے کہا، شیر سنگھ، اپنی پگڑی اپنے سر پر رہنے دو. کسی کی پگڑی اتروانا بہادروں کی کام نہیں. لیکن شیر سنگھ نے اپنی پگڑی اتار کر افضل کی طرف پھینک دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی. گھڑ دوڑ سے چند روز بعد ایک دن ہری سنگھ ہل کی پالی بنا رہا تھا. شیر سنگھ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا. افضل آیا اور اس نے کہا، ہری سنگھ، کل میں نے اپنی گھوڑی کی زنجیر کی چابی اس کے قفل میں ہی رہنے دی. شاید کسی بچے نے گم کر دی ہے. میں تمہیں زنجیر لا دیتا ہوں، اس کے لیے نئی چابی بنا دو. اچھا، بنا دیتا ہوں، لیکن چابی کا خیال رکھا کرو. کسی برے آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو کہیں گھوڑی نہ لے اڑے. افضل چلا گیا. شیر سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہری سنگھ، اگر تم 20 روپے کمانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ایک سودا کر لو. تم مذاق کرتے ہو. میں مذاق نہیں کرتا. اچھا بتاؤ کیا چیز ہے وہ؟ پہلے قسم کھاؤ تم کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے. ہری سنگھ نے 2 پیسے کی چیز 20 روپے کے عوض فروخت کرنے کے لالچ میں قسم کھا لی تو شیر سنگھ نے کہا، افضل کی گھوڑی کی زنجیر کی ایک چابی مجھے بنا دو. ہری سنگھ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا. اس نے کہا، تم؟ ہاں، میں اس گھوڑی کو دریا کے پار پہنچانا چاہتا ہوں. ہری سنگھ نے کسی طرح اپنی ضمیر کی رضامندی حاصل کر لی. تاہم اس نے کہا، جب تم گھوڑی لے کر کہیں جاؤ گے تو تمہیں گاؤں میں نہ پا کر وہ تم پر شک کریں گے.
تم فکر نہ کرو، میرا کام گھوڑی کو ان کی حویلی سے باہر نکالنا ہوگا، اسے لے جانے والے یہاں موجود ہوں گے۔ اچھا تم جاؤ، افضل تمہیں میرے پاس بیٹھا دیکھ کر شک کرے گا۔ میں پھالی کے ساتھ چابی بھی تمہارے گھر پہنچا دوں گا، لیکن چابی صرف مجھے دینا، میرے باپو کو بھی نہ بتانا۔ اور پیسے کب ملیں گے؟ شیر سنگھ نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، جس دن گھوڑی نکل جائے گی۔ رات کے 2 بجے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ شیر سنگھ بیرونی دیوار پھاند کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دبے پاؤں پھاٹک کی طرف چلتے ہوئے اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور کنڈی ٹٹولنے لگا۔ وہ ابھی تاریکی میں ہاتھ مار رہا تھا کہ بجلی چمکی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کنڈی میں تالا نہیں تھا۔ 2 دن پہلے بھی اس نے قسمت آزمائی کی تھی، لیکن پھاٹک کے اندر کی طرف کنڈی میں تالا لگا ہوا تھا اور اسے مایوس ہو کر لوٹنا پڑا تھا۔ کچھ دیر تذبذب کی حالت میں مویشی خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی لاٹھی دروازے کے ساتھ لگا کر رکھ دی، جیب میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے کے پاؤں کی زنجیر کی چابی نکالی۔ اندھیرے میں اس نے انگلیوں سے ٹٹول کر تالے کا سوراخ تلاش کیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف کا تالا کھولا۔ وہ دوسرے تالے کا سوراخ ٹٹول رہا تھا کہ اسے اپنے قریب ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ کسی کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر۔ شیر سنگھ کے بدن میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس آہنی گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں۔ پہلا خیال جو اس کے دماغ میں آیا یہ تھا کہ حملہ آور افضل کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پیشتر اس کی کہ شیر سنگھ اٹھ کر بیٹھتا، حملہ آور اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔ میں تمہارا 2 راتوں سے انتظار کر رہا تھا، تم اب نہیں جا سکتے۔ یہ افضل کی آواز تھی، جس میں غصے یا اضطراب سے کہیں زیادہ خود اعتمادی تھی۔ شیر سنگھ کو پہلی بار بزرگوں کے اس قول کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑا کہ چور کے پہلو میں دل نہیں ہوتا۔ شیر سنگھ خاموش رہا۔ افضل نے اس کی پگڑی اتار کر اس کی ٹانگیں باندھ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گھوڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے جھک کر گھوڑی کے پاؤں کی زنجیر ٹٹولی اور بولا، اوہو، تم اپنا کام ختم کر چکے تھے، خیر اب یہ زنجیر تمہارے کام آئے گی۔ افضل نے زنجیر اٹھا کر اس کے پاؤں میں ڈال دی اور اسے گھوڑی میں سیدھا لٹاتے ہوئے کہا، دیکھو میں شور مچا کر گھر کے آدمیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اب سیدھی طرح میری باتوں کا جواب دو، تم کس گاؤں سے آئے ہو اور تمہارے ساتھی کون کون ہیں؟ شیر سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر بجلی چمکی۔ دروازے کے راستے آنے والی روشنی میں افضل کو شیر سنگھ کے چہرے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی اور وہ چلا اٹھا، شیر سنگھ! افضل بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی کی حالت میں شیر سنگھ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لالٹین دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ شیر سنگھ بدترین سزا کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن افضل کی خاموشی اس کے لیے صبر آزما تھی۔ بالآخر افضل بولا، تو پرسوں بھی تم ہی نے ہماری دیوار پھاندی تھی۔ شیر سنگھ تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ بہادر ہے، اور ایک بہادر آدمی یہ سننا ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا چور ہے۔ الفاظ کی میٹھے مگر جگر دوست نشتر شیر سنگھ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ دونوں تھوڑی دیر خاموشی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ افضل اچانک تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گھوڑی کی زین اور لگام تھی۔ اس نے اطمینان سے گھوڑی کی پیٹھ پر زین رکھ کر اسے لگام دی اور پھر زین کستے ہوئے بولا، شیر سنگھ، تم نے کسی آدمی کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن بھائی کے ساتھ جا کر دلاور علی ڈاکو کی لاش دیکھی تھی۔ پھانسی کے بعد اس کی زمین منہ سے بالشت بھر باہر آ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی باہر آ چکی تھی، اور اس کی گردن، توبہ میری توبہ، میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ڈرا، لیکن اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے چوری کرنے کے جرم میں 1 سال کے لیے قید ہوا تھا، جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ ڈاکو بن گیا، پھر اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دوسری بار رہا ہونے کے بعد اس کا دل بڑھ چکا تھا اور اس نے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا، پھر اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ افضل زین کسنے کے بعد گھوڑی کا رسہ کھول کر اس کی گردن کے ساتھ لپیٹ رہا تھا۔ شیر سنگھ نے کہا، تم تھانے جا رہے ہو؟ افضل نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دلاور علی کی طرح تمہاری گردن بھی کسی دن پھانسی کے بندے تک پہنچ جائے۔ میں نے اس کی ماں اور بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تھا،
میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ماں باپ کو بھی اسی طرح روتا ہوا دیکھوں. میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ میں تمہارے دونوں بازو توڑ ڈالوں تاکہ تم پھر کسی کی دیوار نہ پھاند سکو. لیکن میں نے سنا ہے کہ اگلے مہینے تمہاری شادی ہونے والی ہے شیر سنگھ. اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر بھی تم چوری کرو گے. شیر سنگھ کی خاموشی پر افضل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا, تمہیں میری بات میں یقین نہیں آتا؟ ٹھہرو. یہ کہتے ہوئے افضل نے اس کے ہاتھ پاؤں زنجیر اور پگڑی کی گرفت سے آزاد کر دیے. افضل نے پھر کہا, تم اس گھوڑے کے لیے آئے تھے, یہ اب تمہاری ہے. افضل نے کہا, تم سوچ رہے ہو کہ جب تم باہر نکلو گے تو میرے آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تم شاید یہ بھی سوچتے ہوگے کہ ابا کی اجازت کے بغیر میں تمہیں یہ گھوڑی نہیں دے سکتا. تم بہت بے وقوف ہو. شیر سنگھ, یہ گھوڑی میری ہے اور میں تم جیسے نوجوان کو پھانسی سے بچانے کے لیے گھوڑی دے سکتا ہوں. میں کہوں گا کہ میں نے اسے تمہارے ہاتھ بیچ دیا ہے. اپنی پگڑی باندھو اور میرے ساتھ آؤ. صبح ہونے والی ہے, جلدی کرو. شیر سنگھ جلدی سے پگڑی اپنے سر پر لپیٹ کر کھڑا ہو گیا. پھاٹک کے قریب پہنچ کر افضل نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کہا, دروازہ کھولو. شیر سنگھ نے قدرے تذبذب کے بعد دروازہ کھول دیا. پھاٹک سے باہر نکل کر افضل نے گھوڑی کی باگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, لو اب سوار ہو جاؤ. شیر سنگھ کی آواز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی. وہ افضل کے پاؤں پر گر پڑا. وہ سسکیاں لے رہا تھا. وہ رو رہا تھا ایک بچے کی طرح. افضل, افضل, مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں, مجھے مار ڈالو, مجھے مار ڈالو. افضل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا, میں تمہیں معاف کر چکا ہوں شیر سنگھ, اور اس کے ثبوت میں تمہیں یہ گھوڑی دے رہا ہوں. بھگوان کے لیے اس گھوڑی کا نام نہ لو. اس سے پہلے میں انسان نہیں تھا, لیکن حیوان بھی نہیں ہوں. مجھے اس بدماش نے ورغلایا تھا. وہ روز میرے پاس آتا تھا. افضل نے پوچھا, کون ہے وہ؟ امر سنگھ ڈاکو. کہاں ہے وہ؟ وہ ہماری حویلی کے دروازے پر میرا انتظار کر رہا ہوگا. افضل نے کہا, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نہیں, یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. یہ کہہ کر شیر سنگھ افضل کے جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا. افضل نے گھوڑی کو پھر استبل میں باندھ دیا اور پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے بدل کر چارپائی پر لیٹ گیا. صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی. وہ اونگ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے سرے پر لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی. وہ جلدی سے اٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا. افضل شیر سنگھ کی حویلی کے قریب پہنچا تو اسے چودھری رمضان واپس آتا ہوا ملا. افضل نے سوال کیا, کیا ہوا چودھری؟ حد ہو گئی, رمضان نے جواب دیا. کیا ہوا آخر؟ تم نے پار والے امر سنگھ ڈاکو کا نام سنا ہے؟ ہاں, کیا ہوا اسے؟ شیر سنگھ نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے ہیں. سچ؟ خدا کی قسم, شیر سنگھ سورما ہے. افضل نے کہا, اب کیا ہو رہا ہے؟ افضل اور رمضان وہاں سے کھسکنے کو تھے کہ کاکو عیسائی بھاگتا ہوا آیا. وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. کیا ہے کاکو؟ افضل نے سوال کیا. اس نے جواب دیا, چودھری جی آج مزہ آ گیا. سالہ ہری سنگھ بھی کیا یاد کرے گا. آخر کیا ہوا؟ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر گن کر 20 جوتے مارے ہیں. جو کچھ افضل کی حویلی میں ہوا تھا اس کا 2 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا. لیکن شیر سنگھ کے ہاتھوں علاقے کے مشہور و معروف ڈاکو کا پٹنا اور ہری سنگھ کا جوتے کھانا گاؤں کے لوگوں کے لیے معمولی واقعات نہ تھے. آج اگر بارش کا زور نہ ہوتا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے یقیناً بڑھ کے بڑے درخت کے نیچے جمع ہو جاتے اور اسماعیل اپنے مخصوص انداز میں یہ معمہ حل کرتا کہ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر 20 جوتے کیوں مارے. لوگوں کو اپنے گھروں اور کھیتوں کی فکر تھی, اس لیے وہ سب کسی جگہ جمع ہو کر تازہ واقعات پر اسماعیل کا تبصرہ نہ سن سکے. صرف 8-10 آدمی مویشیوں والی حویلی کے برآمدے میں اسماعیل کے گرد جمع ہو کر گپے ہانک رہے تھے. چودھری رمضان شور مچاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا. صحن میں اس کا پاؤں پسلا اور وہ کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گیا. اسماعیل نے قہقہا لگایا اور باقی سب نے اس کی تقلید کی. چودھری رحمت علی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا, بہت بے شرم ہو تمہیں بڑوں کا ذرا بھی لحاظ نہیں. چودھری رمضان نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہا, چودھری جی یہ یہاں بیٹھے دانت نکال رہے ہیں اور اندر سنگھ اپنے محلے کے سارے آدمیوں کو لے کر نالے کا بند توڑنے جا رہا ہے. رحمت علی نے کہا, اچھا اندر سنگھ شرارت سے باز نہیں آتا. پچھلے سال انہوں نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے بند نہیں لگایا تھا,
اب پانی آ گیا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری فصل بھی برباد ہو جائے۔ گاؤں سے باہر برساتی نالے کے کنارے فریقین ایک دوسرے کے سامنے کدالیں، لاٹھیاں اور برچیاں اٹھائے کھڑے تھے۔ مصالحانہ گفتگو ختم ہو چکی تھی۔ اندر سنگھ بند توڑنے پر بضد تھا۔ گاؤں کے 5-6 سکھوں کے سوا جو چودھری رحمت علی کی طرفداری کا اعلان کر چکے تھے، باقی سب اندر سنگھ کے ساتھ تھے۔ پڑوس کے گاؤں کے 6 نوجوان بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن اندر سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ، جسے وہ مدت سے اس دن کے لیے تیار کر رہا تھا، کہیں غائب تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف افضل کو دیکھ کر گھبرا رہے تھے اور انہیں تسلی دے رہا تھا کہ افضل کے لیے شیر سنگھ کافی ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا۔ فریقین کے درمیان حد فاصل کم ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر پل پڑے۔ اچانک شیر سنگھ جھاڑیوں کی آڑ سے نمودار ہوا اور ان کے درمیان کھڑا ہو کر چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ لوگوں پر ایک لمحے کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ شیر سنگھ نے اپنے باغ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، باپو، میں نے گھر میں آپ کو منع کیا تھا، جب آپ نے میری بات نہ مانی تو میں ان لوگوں کے آنے سے پہلے بند کی حفاظت کے لیے یہاں چلا آیا۔ اندر سنگھ کا دوسرا لڑکا چلایا، باپو، شیر سنگھ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شیر سنگھ نے کہا، کل تک میرا دماغ خراب تھا لیکن آج نہیں، تم میرے دودھ کے بھائی ہو، لیکن افضل میرا دھرم کا بھائی ہے۔ جو لاٹھی افضل کی طرف اٹھے گی میں اسے اپنے سر پر روکوں گا۔ گاؤں میں کسی نے برسوں سے شیر سنگھ اور افضل کو ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھے۔ اندر سنگھ غصے سے کانپتا اور گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شیر سنگھ کو ایک لاٹھی مار دی۔ لاٹھی شیر سنگھ کی ران پر لگی لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اندر سنگھ نے دوسری بار لاٹھی اٹھائی لیکن اتنی دیر میں افضل نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندر سنگھ اس کی آہنی گرفت سے بے بس ہو کر رہ گیا۔ شیر سنگھ نے کہا، افضل، یہ میرا باپ ہے، تم اس کے ہاتھ نہ پکڑو، اسے اپنا غصہ نکال لینے دو، چھوڑ دو افضل، باپ کی لاٹھیوں سے کوئی مرا نہیں کرتا۔ افضل نے قدرے تذبذب کے بعد اندر سنگھ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اندر سنگھ نے دوبارہ لاٹھی اٹھائی لیکن اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹے نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے آگے سر جھکا دیا اور باپ کے ہاتھوں سے لاٹھی گر پڑی۔ ایک لمحہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر سنگھ گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس کی رفتار ہر قدم پر تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگ رہا تھا۔ اندر سنگھ کے دونوں چھوٹے بیٹے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے۔ افضل نے کہا، شیر سنگھ، جاؤ اپنے باپ کو تسلی دو۔ شیر سنگھ نے پگڑی اپنے سر پر رکھ لی اور چپکے سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ وہ لوگ جو اندر سنگھ کی حمایت پر لڑنے کے لیے آئے تھے حیران و ششدر کھڑے تھے۔ چودھری رحمت علی آگے بڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو بھائی، خدا کی یہ مرضی نہ تھی کہ ہمارے درمیان لڑائی ہو، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ ہم نے پچھلے سال بند باندھ دیا تھا، تم آرام سے گھر میں بیٹھے رہے۔ اب اگر تمہارے کھیتوں میں پانی چڑھ آیا ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں۔ اب اگر بند توڑ دیا جائے تو ہمارا نقصان ضرور ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نقصان نہ ہو اور تم بھی بچ جاؤ۔ اس وقت یہاں 60 سے زیادہ آدمی ہیں۔ اگر تم سب مل کر ہمت کرو تو تمہارے کھیتوں کو بچانا مشکل نہیں۔ ہم سب تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اگر ابھی بند باندھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں کھیتوں سے پانی اتر جائے گا اور فصل بچ جائے گی۔ تم کام شروع کرو، میں جا کر گاؤں کے باقی آدمیوں کو گھروں سے نکالتا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ بات ان سے پہلے کیوں نہ کہی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ مٹی کا بند تیار کر رہے تھے۔ پڑوس کے گاؤں کے وہ 6 آدمی جو لڑائی میں اندر سنگھ کی مدد کے لیے آئے تھے بھاگتے ہوئے اپنے گاؤں میں پہنچے اور وہاں سے 30-40 آدمی لے آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے بند تیار ہو چکا تھا۔ رات کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا۔ چودھری رحمت علی عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو دروازے پر اندر سنگھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، چودھری رحمت علی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ اندر سنگھ؟ ہاں چودھری، میں ہوں۔ مجھے شیر سنگھ نے ابھی بتایا ہے اور میں اپنی زندگی میں پہلی بار تمہارے پاس سر جھکا کر آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں اندر سنگھ، ایک جگہ 2 برتن بھی آپس میں کھڑک جاتے ہیں اور ہم تو آدمی ہیں۔ ہاں، شیر سنگھ نے تمہیں کیا بتایا؟ چودھری سچ کہو، تم کچھ نہیں جانتے۔ کس کے متعلق؟ اندر سنگھ نے کہا، کل رات کے واقعے کے متعلق۔ افضل نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ رحمت علی نے جواب دیا، رات کے متعلق افضل نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کیا ہوا کل رات؟
اندر سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ افضل مسجد کے دروازے سے نکل کر بولا، ابا جی کل رات شیر سنگھ مجھ سے ملا تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں صلح ہو جائے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو راضی کر لوں گا۔ اندر سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مسجد سے کچھ آدمی نکل کر ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اندر سنگھ خاموشی سے افضل کی طرف دیکھتا رہا۔ رحمت علی نے اندر سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو بیٹھیں۔ اندر سنگھ کوئی بات کیے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ باہر کی حویلی کے پھاٹک سے گزرتے ہوئے اس نے کہا، بھگوان کے کھیلنے آ رہے ہیں۔ کل تک میرے دل میں یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ میں یا میری نسل سے کوئی اس دروازے کے قریب پاؤں رکھے گا، لیکن آج میں بن بلائے تمہارے پاس آیا ہوں۔ رحمت علی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ایسے نیک کام میں نے خود پہل کیوں نہ کی۔ ہم دونوں کے بال سفید ہو گئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی بات رہ جاتی ہے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ رحمت علی اور اندر سنگھ ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ افضل ان کے سامنے دوسری کٹیا پر بیٹھ گیا۔ اندر سنگھ رات کے واقعے کے متعلق اپنی شرم ندامت کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ افضل اپنے باپ اور بھائیوں کو سب کچھ بتا چکا ہوگا، لیکن جب رحمت علی نے لا علمی کا اظہار کیا اور افضل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ افضل اس کے خاندان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اپنے باپ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تو کسی اور کو بھی نہیں بتائے گا۔ شیر سنگھ کی شادی ہونے والی تھی اور اسے ڈر تھا کہ اگر ایسی بات مشہور ہو گئی تو اس کے سسرال والوں پر اچھا تاثر نہیں پڑے گا، لیکن اب اس کے خدشات دور ہو چکے تھے اور وہ تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر افضل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور چاند کی روشنی میں افضل کی خاموش نگاہیں اسے کہہ رہی تھیں، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن اس کی ضرورت نہیں، یہ راز میرے دل میں رہے گا۔ تھوڑی دیر میں باقی چارپائیاں بھی آدمیوں سے بھر چکی تھیں۔ اسماعیل بھی آ گیا۔ لچمن سنگھ چودھری رمضان کو اس کے گھر سے اٹھا لایا۔ برسات کے ایام کسانوں کے لیے فراغت کے دن ہوتے ہیں، اور یوں بھی دیہات میں وقت کی پیمائش منٹوں سیکنڈوں کے پیمانے سے نہیں کی جاتی۔ اسماعیل نے پہلے چودھری رمضان کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں تبصرہ کیا اور اس کے بعد ہری سنگھ کی باری آئی۔ جب کوئی نیند کا غلبہ محسوس کر کے اٹھتا تو دوسرے اسے پکڑ کر بٹھا لیتے اور کہتے، ارے یار کیوں بھاگ رہے ہو، کل سارا دن سونے کے لیے ہے۔ بالآخر اسماعیل نے کہا، اچھا بھائی میں تھک گیا ہوں، تمہیں بھی نیند آ رہی ہوگی، اب تم چودھری رمضان سے کہو کہ وہ اپنی مرغی کا قصہ سنائے۔ چودھری نے یہ سنتے ہی اپنا حقہ سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن لچمن سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں چودھری، سنا کر جاؤ۔ رمضان نے جل کر کہا، میری کم بختی تھی جو یہاں آ گیا، آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ لیکن وہ لوگوں کے اصرار کے باوجود مرغی کا قصہ سنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسماعیل نے کہا، اچھا چودھری، اگر تم مرغی والا قصہ نہیں سناؤ گے تو میں منڈی کا قصہ سنا دوں گا۔ چودھری رمضان منڈی کا قصہ چھپانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے کہا، اچھا سناتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ہمارا بیلن چل رہا تھا، جلال گنے لگا رہا تھا، میں گنڈیال میں بیٹھا ہوا تھا کہ بلی مرغیوں کے ڈربے میں گھس گئی اور جلال کی ماں نے شور مچا دیا۔ میں نے بلی کو ڈرایا لیکن وہ سہم کر ایک کونے کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے دربے کی کھڑکی میں سر دے کے اندر جھانکا لیکن وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے جلال کی ماں کو کہا، دیا لاؤ۔ وہ دیا لائی تو میں نے کہا، تم مجھے ڈبے کے اندر روشنی دکھاؤ اور میں بلی کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹتا ہوں۔ اس نے جھک کر چراغ آگے کر دیا۔ کاکو نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا چودھری؟ پھر وہی ہوا جس پر تم سب دانت نکالا کرتے ہو۔ میں نے جلال کی ماں سے کہا، چراغ اور آگے لاؤ۔ اس نے چراغ اور آگے کر دیا۔ میں نے ذرا اوپر کرنے کو کہا اور اس نے اوپر کر دیا، میری پگڑی کے قریب۔ میرا خیال بلی کی طرف تھا اور میری پگڑی سلگ رہی تھی۔ دربے کی ایک جانب میرے سر کا سایہ پڑ رہا تھا۔ میں نے جلال کی ماں سے کہا، چراغ نیچے کرو۔ اس نے نیچے کر دیا، بالکل میری داڑھی کے نیچے۔ داڑھی کے بالوں کی آگ تو میں نے ہاتھ مار کر بجھا لی، لیکن پگڑی کی آگ کا مجھے اس وقت بیل نہ ہوا جبکہ سارے ڈربے میں دھواں بڑھ چکا تھا۔ بلی نے پنجہ مار کر میرا منہ نوچ لیا۔ میں نے جلدی سے سر باہر نکالا، بلی بھاگ گئی۔ جلال کی ماں چلائی، تمہارے سر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس نے میری پگڑی اتار کر پھینک دی۔ میں نے پگڑی کو پاؤں سے مسل کر آگ بجھائی۔
दोबारा डरबे को अच्छी तरह देखा तो मालूम हुआ कि बिल्ली 2 मुर्गियों का गला चबा चुकी है। ये हंसने की बात नहीं, बाज दिन बड़े मनहूस होते हैं। जलाल ने बेलन में गन्ने ज्यादा ठूंस दिए और बेलन की चोल टूट गई। इसके बाद मैं गंडियाल के अंदर गया तो भट्टी पर कढ़ाई में गुड़ जलकर स्याह हो चुका था। महफिल कहकहों से गूंज रही थी। लोग मारे हंसी के लोटपोट हो रहे थे। चौधरी रमजान घबरा कर उठा और लोगों को फैलांगता गिरता पड़ता घर की तरफ भाग गया। जब ये महफिल बर्खास्त हुई तो इंदर सिंह ने उठते हुए कहा, चौधरी रहमत अली, मैं जिस काम के लिए आया था वो मुझे याद ही नहीं रहा। बात यह है कि अगले चांद की 10 तारीख को शेर सिंह की शादी है और आप सबको बारात में जाना पड़ेगा। तहसीलदार को भी लिख दें कि वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आए। रहमत अली ने कहा, क्यों नहीं, शेर सिंह की शादी पर हम जरूर जाएंगे। हाँ, रुपए पैसे की जरूरत हो तो किसी साहूकार के पास ना जाइएगा, हम इंतजाम कर लेंगे। इंदर सिंह ने जवाब दिया, चौधरी जी आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं सारा इंतजाम कर चुका हूँ। सेठ रामचंद घर आकर मुझे 800 रुपया दे गया था। रहमत अली ने कदरे संजीदा होकर कहा, भाई लड़कों पर कर्जे का बोझ ना डालो, मैंने सुना है कि पहले भी तुम रामचंद के मकरूज हो। इंदर सिंह ने कहा, मामूली कर्जा है, उतर जाएगा चौधरी जी। हाँ, बारात के लिए घोड़ों का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। घोड़ों की तुम फिक्र ना करो, और कोई जरूरत भी हो तो मैं हाजिर हूँ। ये 2 खानदानों के नए ताल्लुकात और 2 नौजवानों की दोस्ती का पहला दिन था। सलीम, मजीद, रामलाल और गुलाब सिंह ने 4th जमात का इम्तिहान एक साथ पास किया और वो गांव से 3 मील के फासले पर शहर के हाई स्कूल में दाखिल हो गए। सलीम के गांव और शहर के दरमियान एक गांव और था जहां से चंद लड़के स्कूल जाया करते थे। इनमें से 2 लड़के बलवंत सिंह और मोहिंदर सिंह सलीम के साथ बहुत जल्द मानूस हो गए। बलवंत सिंह सलीम और मजीद के साथ 5वीं जमात में पढ़ता था और मोहिंदर सिंह, जो बलवंत सिंह का छोटा भाई था, प्राइमरी की 3री जमात में पढ़ता था। इस गांव से सलीम का एक और हमजमात कुंदन लाल था। उसका बाप रामचंद इलाके का मशहूर साहूकार था। वो इर्द गिर्द के देहात के किसानों को ब्याह शादी के मौकों पर कर्ज दिया करता था। किसान उसके वही खाता पर अंगूठा लगाकर रुपया ले लेते और धूमधाम से अपने लड़के और लड़कियों की शादी रचाते और सेठ रामचंद उनके बेटों और पोतों से सूद दर सूद वसूल करता। जिस साल शादियां कम होती उस साल वो किसानों की लड़ाइयां करवा देता, पुलिस आती और लड़ने वालों को हथकड़ियां लगाती और सेठ रामचंद अपना वही खाता और रुपया लेकर उनकी मदद को पहुंच जाता। अगर थानेदार ईमानदार होता तो रामचंद किसानों को दीवानी और फौजदारी के अदालतों में मुकदमे लड़ने की तरगीब देता और वो इससे कर्ज लेकर वकीलों की फीस अदा करते। इन सब बातों के बावजूद रामचंद के देवता उस पर बहुत खुश थे और उन्हें खुश रखने के लिए वो इतवार के दिन पूजा पाठ के बाद चूंटियों और मकोड़ों के बिलों के सामने अनाज की चंद मुट्ठियां बिखेर आया करता था।